السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس چینل پر۔ جی ہاں، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ نے مس کر دی تو آپ بہت بڑی جانکاری کو مس کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے دنیا کی ہر ایک وہ چیز صحابہ کرام کو بتا دی تھی جو آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے۔ جی ہاں، چلیے اس ویڈیو کو مل کر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کیا کیا بتایا گیا ہے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے انہوں نے صحابہ کو بہت سارے باتوں کا پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باقی صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی روبدار اور ہینڈسم آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ ان کے کپڑے ایکسٹریملی وائٹ اور بال بالکل بلیک تھے۔ اس دن سے پہلے انہیں مدینہ میں کسی نے بھی نہیں دیکھا، مطلب وہ مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، اور ان کے کپڑوں اور بالوں سے بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے ٹریول کر کے مدینہ آئے۔ مسجد میں بیٹھے سارے صحابہ اس شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی سیدھا مسجد نبوی کے اندر آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ اس آدمی کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اس شخص کو پہچانا؟ یہ جبریل علیہ السلام اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اسلام کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ماننا، محمد کو اللہ کا رسول ماننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کرنا، جس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، اس کے اینجلز، فرشتوں کو ماننا، اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے پیغمبروں کو ماننا، آخرت کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، جس پر جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں بھی پوچھا، اور پھر جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت، the day of judgment، کب آئے گی؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا آپ کو پتا ہے صرف اتنا ہی مجھے پتا ہے، مطلب قیامت کے دن کا اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا۔ جبریل علیہ السلام نے یہ سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس دن کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں۔ اب تک اس ڈسکشن میں جتنی بھی باتیں ہوئی ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ ہی عرصے پہلے ہوا تھا، جب آلموسٹ سارا قرآن نازل ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی وہ اس سے پہلے کسی کو بھی پتا نہیں تھی، اور ان نشانیوں کا تعلق صحابہ سے زیادہ ہم سے ہے، کیونکہ جو نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ صحابہ نے اپنی زندگی میں پورے ہوتے نہیں دیکھی، بلکہ وہ نشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، which means جبریل علیہ السلام صرف صحابہ کو نہیں بلکہ آج کے مسلمانوں کو بھی قیامت کی بہت امپورٹنٹ نشانیاں سکھانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جواب دیا کہ جب ایک لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، جس کو بہت سارے اسکالر سمجھتے ہیں کہ جب اولاد اپنے والدین کو غلام سمجھے گی، اور جب یہ ننگے پیر غریب شیپھرڈز، چرواہے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگز بنانے میں کمپٹیشن، مقابلہ کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ کوئی جا کر اس آدمی کو ڈھونڈے، لیکن اس دن کے بعد یہ آدمی کسی کو بھی نہیں دکھا۔ Now، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پیر غریب چرواہوں کا ذکر کیا، جنہیں اس زمانے میں عرب بیڈوینز، بدو کہا کرتے تھے، جو عرب کے باقی قبیلوں سے ہمیشہ دور رہتے اور کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں رہتے بلکہ اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے تھے، مطلب ایک خانہ بدوش نورمیڈک زندگی گزارتے تھے۔ یہ اس لیے بہت عجیب بات تھی کیونکہ بدو پورے عرب میں سب سے غریب قبیلوں میں سے ہوتے تھے، صرف اس زمانے میں نہیں بلکہ اس حدیث کے 1000 سال بعد بھی یہ بیڈوینز عرب کے سب سے لوور کلاس ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ حیران تھے کہ ہماری سوسائٹی کے سب سے غریب کلاس کیسے آپس میں لمبی بلڈنگز بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ ہر طرف پھیلنے کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئی، صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ یہ اس وقت تک انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی امپائر تھی، جو الیگزینڈر دی گریٹ اور رومن امپائر کے جولیس سیزر کے امپائر سے بھی بہت بڑی تھی۔ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بیڈوینز پورے دنیا میں پھیل گئے، لیکن پھر بھی ان کی سب سے بڑی پاپولیشن اسی عرب کے علاقے میں رہی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور ان کا کلچر بالکل بھی نہیں بدلا، یہ بیڈوینز اسی طرح اپنی زندگی گزارتے رہے۔ آخر 1000 سال بعد عثمانیہ خلافت کے آخری زمانے میں دنیا پرانے طریقوں سے ایک نئی انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھنے لگی، تو آخر عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے
मुसलमानों को भी मॉडर्न दुनिया की तरफ लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की और पूरी एम्पायर में बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसमें इस्तांबुल से मदीना तक एक ट्रेन भी बनाई गई। लेकिन इस ट्रेन के रास्ते में हमेशा एक बहुत बड़ी रुकावट थी, यही बेडुइन्स, क्योंकि इन्हीं बेडुइन्स इससे बहुत साल पहले 1757 में 20,000 हाजियों को शहीद भी किया था, जिसके बाद उस्मानिया सल्तनत इनके कल्चर को चेंज करने लगी और इन्हें खानाबदोश नॉर्मैडिक जिंदगी से एक परमानेंट इलाके में सेटल करने की कोशिश की। लेकिन बेडुइन कबीले उस्मानिया सल्तनत के इन रिफॉर्म से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और आखिर सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बेडुइन्स को यूनाइट करके ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक फौज बनाई और फिर ब्रिटिश की मदद से इस पूरे इलाके को फतह कर लिया, जिसे आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं। और कुछ सालों बाद इन इलाकों से ऑयल, तेल डिस्कवर होने के बाद यही बेडुइन्स, जिनकी इससे पहले कोई औकात नहीं थी, अब दुनिया के सबसे रिच लोगों में से बने और इनमें से बहुत सारे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी सामने आए। लेकिन तेल डिस्कवर होने के बाद इन सारों को पता चला कि ये ऑयल हमेशा के लिए नहीं रहने, बल्कि एक दिन बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जिसके साथ इनकी सारी लग्जरीज भी खत्म हो जाए। तो सबसे पहले दुबई के बादशाह शेख मोहम्मद बिन राशिद, जो एक बेडुइन बद्दू कबीले से हैं, जिन्होंने एक बार खलीज टाइम के इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि उन्हें बेडुइन कबीले से होने पर फख्र है। उन्होंने दुबई को ऑयल से निकालकर टूरिज्म और बिजनेस की तरफ लाया और बहुत तेजी से कुछ ही सालों में दुबई दुनिया की बेस्ट सिटीज में से बन गई। और फिर कुछ सालों बाद दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा भी दुबई में बनाई गई। ये अब तक इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। इससे पहले एक जमाने में, आज से 4500 साल पहले, इजिप्ट में फिरौनों के बनाए हुए पिरामिड्स, स्पेसिफिकली द पिरामिड ऑफ गीजा, इंसानों की बनाई हुई सबसे बड़ी बिल्डिंग और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होने का ये टाइटल इस पिरामिड के पास 3800 साल तक रहा। मतलब फिरौन के बाद 3800 साल तक कोई भी फिरौन से लंबी बिल्डिंग नहीं बना सका। लेकिन 3800 साल बाद यूरोप के एक चर्च ने पिरामिड्स का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद पेरिस के आईफिल टावर और 9/11 में तबाह होने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स रह चुकी हैं। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे, तो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो तो देख ली होगी और बहुत चीज़ की जानकारी भी हासिल कर ली होगी। जी हाँ, अगर आप इसी तरह के कंटेंट, इसी तरह के वीडियो पसंद करते हैं, इसी तरह की जानकारी को पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इंशाअल्लाह ताला इससे आगे की वीडियो मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। जी हाँ, तब तक के लिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।